إن الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہ تعالیٰ کے بے پناہ فضل و احسان سے رمضان المبارک سے قبل ہماری سورہ النساء مکمل ہو گئی تھی، اور یہ مبارک سلسلہ آج سے دوبارہ شروع ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ العزیز سورہ آل عمران کا آغاز ہوگا. تو ہم سورہ آل عمران کے آغاز سے ابتدائی جو 3 آیات ہیں، بلکہ 4 آیات انشاءاللہ ہم تلاوت کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان بار بار رحم فرمانے والا ہے. الف لام میم. اللہ لا الہ الا ہو. اللہ رب العزت کی ذات وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. الحی القیوم، جو زندہ ہے اور قائم رکھے ہوئے. نزل علیک الکتاب بالحق، اس نے آپ پر کتاب نازل کی ہے حق کے ساتھ. مصدقا لما بین یدیہ، اور تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے آگے ہے. وانزل التوراۃ والانجیل، اور اس نے نازل کیا تورات اور انجیل کو. من قبل، اس سے پہلے. ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے. وانزل الفرقان، اور اس نے فرقان کو نازل کیا، یعنی اس کتاب کو جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی. ان الذین کفروا بآیات اللہ، یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں. لہم عذاب شدید، ان کے لیے شدید عذاب ہے. واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ غالب اور بہت زیادہ انتقام لینے والا ہے. سورہ آل عمران یہ قرآن مجید کی طویل صورتوں میں سے اہم ترین صورت ہے، اور ہم نے پہلے سورہ نساء میں بھی یہ حدیث پڑھی تھی کہ قرآن مجید کی یہ جو ابتدائی 7 صورتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے
ان میں شریعت کے ایسے احکامات نازل فرمائے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان 7 صورتوں کو اخذ کر لے، سیکھ لے اچھے سے، وہ بڑا عالم ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی تلاوت کیا کرو، اس لیے کہ یہ قیامت کے روز سائبان کی طرح، جس طرح پرندوں کا جھنڈ ہوتے ہیں، اس طرح آئیں گی اور آ کر اپنے پڑھنے والوں کے لیے اللہ کے ہاں جھگڑا کریں گی۔ تو اس لیے سورہ آل عمران بھی تلاوت کے اعتبار سے بھی اور اپنے اندر موجود احکام و مسائل کے اعتبار سے بھی بڑی اہم صورت ہے۔ تو اس صورت کو بڑی دلجمی کے ساتھ پڑھنا، سیکھنا اور پھر اس کی تلاوت کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کے قیام میں جن طویل صورتوں کی بسا اوقات تلاوت کیا کرتے تھے، اس میں سے سورہ آل عمران بھی ہے۔ تو اس لیے اس صورت کی تلاوت کرنا اور اس کو بار بار پڑھنا، تاکہ اس کے اندر موجود احکام و مسائل انسان کے سامنے تازہ ہوتے رہیں۔ یہ صورت نازل ہوئی، اس کے متعلق اس بات پر تو اتفاق ہے کہ اس کی جو پہلی 83 آیات ہیں، 83 آیات جو ہیں، یہ ان کا سیاق و سباق یہ ہے کہ یہ نجران سے جو عیسائی ایک وفد آیا تھا، اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مکالمہ ہوا، ان کو مخاطب کرنے کے لیے اور عیسائیوں کے بعض باطل عقائد کا بطلان کرنے کے لیے نازل ہوئی۔ اب مفسرین کا اور اہل سیر کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ نجران کا جو وفد ہے یہ کب آیا تھا، کیونکہ عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو مختلف قبائل کے وفود آئے تھے وہ 9 ہجری میں آئے، فتح مکہ کے بعد، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، تو اس وقت بہت زیادہ تعداد میں وفود آتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھتے اور مسلمان ہوتے۔ تو اس لیے جو ہے بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ صورت جو ہے یہ 9 ہجری میں نازل ہوئی، لیکن صحیح اور درست بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ نجران کا جو وفد ہے یہ 9 ہجری کے بجائے 3 ہجری میں آیا تھا، اور یہ سورہ مبارکہ مدنی صورتوں میں سے جو مدینہ کی زندگی کی ابتدائی جو ایام ہیں ان میں نازل ہونے والی صورت ہے۔ اور نجران کا وقت 9 ہجری کے بعد آنے والے وفود کے بجائے پہلے آ چکا تھا، تو اس کا درست تعین جو دیگر علماء نے تحقیق سے کیا وہ یہ ہے کہ نجران کا یہ عیسائی وفد یہ 3 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، اور یہ تقریباً 60 لوگ تھے جو آئے تھے، اور انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کے بہت سارے مسائل پر گفتگو کی، اور ان کے ساتھ جو ہے ایک پادری بھی تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عیسائی عقائد کے حوالے سے مناظرہ کرتا رہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پھر مناظرہ کیا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ بھی کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے تمہارے عقیدے کے مطابق تو فوت ہو گئے، تو اور وہ فوت ہو جائیں گے، ایک وقت آئے گا کہ وہ فوت ہو جائیں گے، جبکہ اللہ رب العزت کی ذات باقی رہے، تو اس پر وہ خاموش ہو گئے۔ تو یہ جو ابتدائی آیات ہیں یہ ساری کی ساری ان کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کے جو باطل عقائد ہیں ان کے بطلان کے لیے بیان فرمائے۔ اس سورت کا نام سورہ آل عمران، یہ چونکہ آگے جو آل عمران ہے حضرت مریم کی جو والدہ ہیں ان کے جو والد تھے ان کا نام عمران تھا، یعنی حضرت مریم کی جو والد تھے وہ عمران تھے، اور ان کی والدہ کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اذ قالت امرأۃ عمران، عمران کی بیوی کے طور پر کیا ہے، ان کا اپنا ذاتی نام قرآن میں اللہ رب العزت نے بیان نہیں فرمایا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو معجزانہ پیدائش ہے اس سے پہلے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کے واقعات اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، یہ سارا واقعہ چونکہ ذکر ہوا ہے تو اس نسبت سے اس سورت کا نام سورہ آل عمران رکھا گیا، اور یہ بھی اسی بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، یا یہ کہ وہ خود الہ ہیں، یا 3 ایک ہے اور ایک 3 ہے، ان ساری چیزوں کا بطلان ثابت کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ خود الہ ہیں نہ ہی اللہ کی اولاد ہیں، بلکہ وہ اللہ کی طرف سے معجزانہ طور پر پیدا ہونے والے انسان ہیں اور اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو جو
کتاب عطا کی گئی اس کو لوگوں کو سکھانے والے اللہ کے بندے تھے۔ تو فرمایا الف لام میم، الف لام میم یہ حروف مقطعات، اس پر ہماری متعدد بار بات ہو چکی ہے۔ فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کی ذات وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ تمام تر دین کی دعوت کی اساس اور بنیاد ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، کوئی معبود ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے، عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور کیوں ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے معبود برحق ہونے کی دلائل نازل کی، اور اللہ رب العزت نے اپنا تعارف کروایا ہے اور اپنی صفات بیان فرمائی ہیں کہ چونکہ اللہ رب العزت کی یہ صفات ہیں اور یہ تعارف ہے، اور اللہ جیسا کوئی ہے ہی نہیں، اور اس نے کل کائنات کو اپنے فضل سے اور اپنی ارادے سے پیدا فرمایا ہے اور عدم سے وجود میں لایا ہے، اور وہ ہر کائنات کی تمام امور کا چلانے والا ہے، اور اس کا اس معاملے میں کوئی شریک نہیں ہے، نہ ہی اس کو شریک کی کوئی ضرورت اور احتیاج ہے، اس لیے وہ عبادت کے لائق ہے۔ اور چونکہ اس کے ساری صفات میں کوئی شریک نہیں اور اس جیسا کوئی مثل بھی موجود نہیں، اس لیے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت بھی جائز اور درست نہیں۔ تو یہی تعارف کروانے کے لیے اور یہی عقیدہ سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث کر کے کتابیں نازل کی ہیں، اپنا پیغام پہنچایا ہے، اور انسان کو عقل و شعور عطا فرمایا ہے کہ وہ ان دلائل کو سمجھ سکے اور غیب پر ایمان رکھتے ہوئے اللہ رب العزت پر ایمان لائے۔ بہت سارے لوگوں کا فی زمانہ یہ مطالبہ کرنا کہ اللہ رب العزت اگر ہو تو وہ سامنے آ جائے، ہم اس کو دیکھیں اور مان لیں۔ ہم اللہ پر ایمان اس لیے نہیں لاتے کہ وہ سامنے کیوں نہیں آتا؟ بھائی سامنے آ جائے پھر تو بات ختم ہو جائے، پھر تو مہلت ختم ہو جائے، پھر ایمان بالغیب نہیں ہے، پھر تو ماننا ہی ماننا ہے۔ اور قیامت کے دن ایسا ہو جائے گا کہ جب پردے اٹھا دیے جائیں گے اور انسان اللہ رب العزت کے سامنے حشر کے میدان میں کھڑا ہوگا، اس دن تو کہے گا کہ میں نے دیکھ لیا، سن لیا، مجھے ایک موقع اور دیا جائے، میں جا کر نیک کام کروں گا۔ لیکن وہ اللہ کا مطالبہ نہیں ہے، اللہ رب العزت نے ایسا نہیں چاہا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ بندہ اپنے آپ کو اتنا بڑا بنا لیتا ہے کہ اللہ رب العزت کے مقابلے پر لے آتا ہے کہ اللہ نے یہ چاہا میں کیوں مانوں؟ میں تو یہ چاہتا ہوں نا، میں یہ چاہتا ہوں اللہ میرے سامنے کھڑا ہو، میں دیکھوں گا تو مانوں گا۔ اب وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ یہ نہیں چاہتا، اللہ رب العزت نے یہ نہیں چاہا۔ اللہ کا منشا یہ نہیں ہے کہ ہر بندہ اللہ کو دیکھ کر ایمان لائے، پھر تو امتحان ختم، پھر کس بات کا امتحان ہے، پھر کس بات کی کسوٹی ہے؟ اور پھر کوئی یہ کہہ سکتا ہے یہ تو بہت بڑا امتحان ہے، یقیناً یہ بہت بڑا امتحان، کس نے کہا کہ یہ چھوٹا امتحان؟ اور اسی لیے اس امتحان کے بہت سنگینی اور اس کے بہت بڑے ہونے اور اس کے نتائج بہت بڑے ہونے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے نتیجے بہت بڑے ہیں۔ ہمیشہ کی جنت کی زندگی اور ہمیشہ کی جہنم کی زندگی، یہ دو نتیجے بہت بڑے نتیجے ہیں، یہ چھوٹے نتیجے نہیں ہیں، اور ایسے نتیجے جن میں انسان ریورس نہیں مار سکتا، اس کے پاس کوئی سپلی دینے کا چانس نہیں ہے۔ اس قدر بڑے نتیجے دنیا کی اس زندگی میں اس مختصر سے وقت کے اندر جو کچھ انسان کرتا ہے اس کے اوپر منطبق ہو جاتے ہیں۔ تو بھائی بڑا امتحان ہے، اس میں کس نے کہا کہ بڑا امتحان نہیں؟ بہت بڑا امتحان۔ یہی وجہ ہے اللہ نے اس امتحان کے متعلق باخبر کرنے کے لیے انتظام بھی بڑا کیا ہے، آسمان سے کتابیں نازل کی ہیں، اپنے انبیاء کو مبعوث کیا ہے، معجزات دیے ہیں ان کو، اور ان معجزات کی جو ہے اوتھینٹسٹی بیان کی ہے، اور اس کے ساتھ انسان کے اپنے اندر بھی حق اور باطل کی تمیز کا ایک جو ہے نا خو رکھی ہے، ایک فطرت کے اندر رکھی ہے کہ انسان جو ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے، شعور دیا ہے۔ یہ سارا کچھ عطا کرنے کے بعد اللہ نے مطالبہ کیا ہے کہ تم اللہ رب العزت پر غیب سے ایمان لاؤ۔ اس دنیا کے اندر کتنی ہی باتوں کے اوپر غیب پر ایمان لاتے ہو، کتنی ہی باتوں پر ہم مانتے ہیں، کیونکہ تجربہ یہ کہتا ہے یا ہم نسل در نسل یہ بات سنتے آتے ہیں کہ ایسا ہوا ہے اور ہم اس پر ایمان لے آتے ہیں، حالانکہ وہ چیز غیب ہوتی ہے، ہمیں نظر نہیں آتی، یا بعض لوگوں کے لیے غیب ہوتی ہے۔ یعنی کتنی ہی سائنٹیفک ایجادات ایسی ہیں جن کے پیچھے جو ان کی ورکنگ ہے وہ ہمیں تو نہیں پتہ، یہ نہیں سمجھ آتی کہ یہ کیسے ہوا، لیکن ہم اس کے اثرات دیکھتے ہوئے، اس کے نتائج دیکھتے ہوئے مان لیتے ہیں کہ ہاں یہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو سمجھ ہے وہ اس کو اس طرح سے کر لیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے کچھ بندے جو اللہ کے انبیاء ہیں ان کو اللہ نے ایسا
ایسی سمجھ عطا فرمائی اور ایسا علم عطا فرمایا، اور وہی کہ وہ جو ہے نا علم عطا فرمایا جس کے ذریعے سے وہ لوگوں کو یہ بات بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ وہ معجزات عطا فرماتے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو اللہ رب العزت کے اس بندے پر ایمان لانے میں آسانی ہو جائے۔ تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ میں مانتا ہی نہیں کوئی اللہ ہے، وہ در حقیقت اپنے آپ کو بہت بڑا بنا کے بیٹھا ہوا ہے، اس کے علاوہ کوئی مسئلہ نہیں، وہ اپنے آپ کو اللہ کے مقابل لا کر کھڑا کیے ہوئے ہے۔ اور یہ شیطان کا ایک بہت بڑا وار ہے کہ وہ انسان کو اتنا بڑا کر دے اپنی نظر میں کہ وہ اللہ رب العزت کے مقابل آنا شروع ہو جائے، اور وہ یہ سمجھے کہ مجھے تو اللہ رب العزت کی کوئی احتیاج ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا وہ اللہ ہے جو جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ کیوں؟ الحی القیوم، وہ الحی القیوم ہے، الحی جو زندہ ہے، اور در حقیقت وہی زندہ ہے۔ اصل زندگی جو کسی کی مرہون منت نہیں ہے، ہم سب کی زندگی اللہ رب العزت کی عطا کرتا ہے اور اللہ کے مرہون منت، اور جس دن اللہ کا فیصلہ آتا ہے اس دن انسان لاکھ چاہے کہ واپس نہ لوٹے لیکن وہ چلا جاتا ہے۔ ساری دنیا مل کر یہ فیصلہ کرے کہ یار یہ بندہ نہیں مرنا چاہیے، بڑا قیمتی انسان، لیکن اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے اور سارے مل کر بھی اس کو واپس نہیں لے جا سکتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جس دن موت کا وقت آتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، تم دیکھتے نہیں ہو لیکن ہم تم سے زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں، اور اگر تم اتنے ہی پھنے خواہ بنتے ہو تو ترجعونها إن كنتم صادقین، اس کو ذرا اس کی روح کو لوٹا کے دکھاؤ اگر تم سچے ہو۔ تمہارا اتنا فیصلہ چلتا ہے دنیا کے اوپر، تو کسی کا فیصلہ نہیں چلتا، اللہ کا فیصلہ چلتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی زندگی ہے جو کسی کی عطا کردہ نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ تو اصل جو لفظ الحی اپنا صحیح معنی دیتا ہے زندگی کا، وہ تو اللہ کی حیات ہے، باقی سب کی حیات تو اللہ رب العزت کی عطا کرتا ہے، اور باقی ساری مخلوق کبھی نہیں تھی، عدم میں سے اللہ رب العزت نے اس کو وجود میں لایا، تو جو نہیں تھا تب اس کی زندگی نہیں تھی، تو کل کائنات کی زندگی نہیں تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس دنیا کی اور کائنات کے انتظام کو لپیٹ دیں گے، اور ہر کوئی موت سے ہمکنار کر دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے آخر میں ملک الموت بچیں گے، اور اللہ پھر اس کو بھی حکم دے گا کہ تم بھی مر جاؤ، مت، اور وہ بھی مر جائیں گے، اور اس وقت کوئی اور نہیں باقی بچے گا، اور اللہ خود فرمائیں گے لمن الملک اليوم لمن الحکم اليوم، اور کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا۔ پھر اللہ خود فرمائیں گے للہ الواحد القہار، تو وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہنے والی بات ذات صرف اللہ کی ہے۔ تو اللہ رب العزت ہیں جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، باقی ہر کوئی کبھی نہیں تھا، آج ہے اور پھر نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح القیوم صرف یہی نہیں کہ اپنی زندگی ہے، بلکہ باقی سب کو قائم رکھے ہوئے بھی ہے۔ جو کوئی وجود ہے، کل کائنات، بڑے سے بڑی مخلوق، عرش سے لے کر ایک حقیر ترین بالکل ایک ذرہ، اور ذرے کا بھی ہزارواں حصہ جو ہم ایٹم وغیرہ اور اس کی بھی بائفرکیشن کر دیتے ہیں، جو چھوٹی سی چھوٹی اکائی انسان کو معلوم ہے، اور وہ بھی جو نہیں ابھی معلوم، اور اس سے بھی چھوٹی اکائی موجود ہے جو ابھی ہمارے علم میں نہیں آئی لیکن اللہ کے علم میں ہے، وہ سارے کے سارے جس جگہ پر موجود ہیں، جہاں ان کو اللہ نے رکھا ہے، اللہ رب العزت ان کو وہاں پر قائم رکھے ہوئے ہیں۔ کوئی اور نہیں جو اللہ رب العزت کی اس صفت میں اللہ کے شریک ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات زندہ بھی ہے اور قائم بھی ہے۔ تو سب سے پہلا جو رد عیسائیوں پر کیا ہے نا کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ مانتے ہو، تو اللہ رب العزت کی ذات تو ہمیشہ سے زندہ اور ہمیشہ رہے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام تو ایک وقت تھا نہیں تھے، جب دنیا میں آئے اور اس کے بعد اللہ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا، دوبارہ بھیجے گا اور پھر موت سے ہمکنار کرے گا، اور وہ دفن ہو جائیں گے، اور جب فوت ہو جائیں گے تو پھر کیسے وہ دنیا کا نظام چلائیں گے؟ اور عیسائیوں کے نزدیک تو وہ فوت ہو گئے، سولی چڑھ گئے، اور جب وہ سولی چڑھ گئے، بعض کا خیال ہے کہ وہ سولی چڑھنے کے بعد 3 دن تک فوت رہے اور پھر دوبارہ اٹھے، تو ان 3 دنوں میں خدائی کس کی تھی؟ جب معبود مر گیا تو اس وقت جو ہے وہ عبادت کے لائق کون تھا؟ وہ تو مر گیا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام اللہ نہیں ہو سکتے، اور اسی طرح جو فوت ہو جائے وہ تو ساری چیزیں چھوڑ بیٹھتا ہے، وہ تو دوسرے کے قائم رہنے کا سبب نہیں بن سکتا۔ ہم سب جانتے ہیں یہ
عقلاً شعوراً ہر کوئی بندہ یہ بات مانتا ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ جو فوت ہو جاتا ہے، جس کی روح نکلتی ہے، وہ تو اپنے جسم کا مالک نہیں رہتا، اس کو تو غسل بھی ہمیں دینا پڑتا ہے، اٹھا کے بھی رکھنا ہمیں پڑتا ہے، اس کا جنازہ پڑھ کے قبر میں اتار کر مٹی میں دفن کرنا بھی ہمیں پڑتا ہے، وہ تو کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اگر وہ معبود ہے تو اس کی جو مخلوق ہے اور اس کے کل کائنات ہے جس کا وہ معبود ہے، اس کا ذمہ دار کون ہوا؟ وہ تو چھوڑ کر چلا گیا۔ تو اللہ رب العزت کے سوا کوئی اور اس بات کا استحقاق نہیں رکھتا کہ اس کو کہا جائے کہ وہ معبود ہے۔ فرمایا وہ اللہ ہے نزل علیک الکتاب بالحق، جس نے حق کے ساتھ آپ پر یہ کتاب نازل کی ہے، مصدقا لما بین یدی، یہ کتاب ایسی ہے جو اپنے سے آگے جو ہے یعنی پہلے جو کتابیں ہیں اس کی تصدیق کرنے والی ہے۔ اور وہ اللہ ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے، وہی اللہ ہے جس نے تورات اور انجیل کو اس سے پہلے نازل کیا جو لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب تھی۔ اگر تم یہ مانتے ہو کہ تورات اور انجیل منزل من اللہ ہے، اور عیسائی دونوں کتابوں کو مانتے ہیں کہ تورات اور انجیل اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہیں، تو تمہیں اس بات کی حیرانگی کیوں ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے قرآن کیوں نازل کیا ہے؟ جب ایک کام پہلے تاریخ میں وقوع پذیر ہو چکا ہو اور انسان اس کو مانتا ہو تو اس کے بعد اس کے وقوع پذیر ہونے کا انکار کسی وجہ پر ہونا چاہیے۔ یا تو اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل میں کسی جگہ یہ نازل کیا ہو کہ ان کے بعد اللہ کوئی اور کتاب نہیں نازل کرے گا، جیسے کہ قرآن مجید کے نازل کرنے کے بعد بات ہو گئی کہ اللہ کے رسول خاتم النبیین ہیں، اس کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس کتاب کی حفاظت فرمائی ہے اور یہ کتاب اب معجزے کے طور پر موجود ہے۔ یہ سارا کچھ تو بیان کر دیا۔ کیا تورات اور انجیل میں بھی اللہ نے ایسا کچھ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ آئندہ کوئی کتاب نازل نہیں فرمائیں گے؟ جب تورات کے بعد انجیل دوسری کتاب تورات کی تصدیق کرتے ہوئے اس کی تفصیل ہو سکتی ہے تو قرآن مجید ان دونوں کتابوں کی تصدیق کرتے ہوئے اب حق کیوں نہیں بیان کر سکتا؟ تو تمہارا یہ کہنا کہ قرآن منزل من اللہ نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں۔ اور پھر یہ کتاب ایسی ہے جو پچھلی کتابوں میں جو کچھ اللہ نے نازل کیا اس کی تصدیق کرنے والی ہے، تکذیب کرنے والی نہیں ہے۔ تو تورات اور انجیل کے اندر جو کچھ احکامات اللہ نے نازل فرمائے قرآن ان کی تصدیق کرتا ہے۔ تو فرمایا وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اللہ نے آپ پر فرقان نازل کیا ہے۔ اب فرقان کیوں کہا؟ یہ قرآن مجید کے ناموں میں سے ایک صفاتی نام، قرآن کا ایک نام فرقان بھی ہے کہ وہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے، کہ تورات اور انجیل اس میں جو احکامات اللہ نے نازل فرمائے تھے بعد والوں نے اس میں بہت کچھ اپنی طرف سے شامل کر دیا، تو اب حق اور باطل گٹ مٹ ہو گیا، خلط ملط ہو گیا۔ اب اس میں سے کیا حق ہے اور کیا باطل ہے یہ اب اللہ رب العزت کی طرف سے اس کتاب میں بیان کیا گیا، اور اس کتاب میں اللہ رب العزت نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ یہ حق اور باطل کو واضح کر دیتی کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ تو قرآن مجید بنیادی کسوٹی ہے حق اور باطل کے درمیان تفریق کرنے کی۔ تو وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں نا کہ جی دین بڑا خلط ملط ہو گیا، ہر بندہ اپنی بات کرتا ہے، ہر فرقہ کہتا ہے کہ جی ہم قرآن اور حدیث پہ ہیں، اور ہر کوئی دلیل دے دیتا ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو در حقیقت بات یہ ہے کہ ان کی تحقیق صرف اتنی سی ہے کہ ہر ایک کی بات اوپر سے سن کر انہوں نے اس پہ کہہ دیا یہ بھی کہتا ہے وہ بھی کہتا ہے وہ بھی کہتا ہے۔ میں کبھی یہ سوال کرتا ہوں کہ قادیانی بھی کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، تو پھر تو آپ کو قادیانی کو بھی مان لینا چاہیے کہ وہ مسلمان ہے، کہتا تو وہ بھی ہے، اور قرآن تو وہ بھی پڑھتا ہے، نماز میں بھی پڑھتے۔ تو پھر جب ہم نے تحقیق کی تو پتہ چلا نا کہ یہ کام کیسے ہوا۔ تو کسی کا بھی کسی بات کا دعویٰ کر دینا یہ ایک چیز ہے، اور اس کے دلیل کے طور پر ثبوت فراہم کرنا یہ دوسری چیز۔ فرق کرنے والی چیز اللہ کی کتاب ہے، جو اللہ کی کتاب سے تمسک اختیار کرے گا وہی حق پر ہوگا۔ جو لوگوں کو یہ کہے کہ تم اللہ کی کتاب پڑھ ہی نہیں سکتے، گمراہ ہو جاؤ گے، یہ تمہارے کرنے کا کام نہیں ہے، عام بندہ اس کو ہاتھ نہ لگائے، اور دور دور سے بس اگر پڑھنا بھی ہے تو تلاوت کرے اور ایسے چوم چاٹ کے رکھ دے، اور یہ باقی ہمارا کام ہے، ہماری ٹھیکیداری ہے، ہم جو کچھ مرضی کرتے رہیں، تو پھر تو بات واضح ہو جانی چاہیے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے ہم واضح کرنا نہیں چاہتے۔ یہ کتاب ہے ہی فرق کرنے والی، یہ حق اور باطل میں کرتی ہے تمیز، اور انسان کے سامنے بالکل واضح کر دیتی ہے۔ اللہ نے نازل ہی اس لیے کی ہے، اس لیے جس کو حق اور باطل کی تمیز سیکھنی ہے وہ اللہ کی اس کتاب کو پڑھے۔ فرمایا جو اللہ کی ان آیات کا انکار کر دے، پڑھنے کے باوجود انکار کر دے، کتنے ہی لوگ ہیں پڑھنے کے باوجود انکار کر رہے ہیں اور جانتے بوجھتے انکار کرتے ہیں۔ مستشرکین جن کا کام ہی یہ ہے، وہ قرآن اور حدیث پڑھتے ہیں اس لیے یبغونہا عوجا، کہ کوئی ٹیڑھ تلاش کریں،
اور اپنی طرف سے کوئی دور کی کوڑی لا کر بتائیں کہ دیکھو یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ فلاں ہے، یہ کسی نے گھڑ لیا ہے، ایسے ہے ویسے ہے، فرمایا ان لوگوں کے لیے اللہ نے عذاب شدید تیار کر رکھا ہے۔ تو یہ نجران کے وقت کو ابتدا میں ہی یہ بات بھی بیان کی جا رہی ہے، یہ جان لینا یہ اللہ کی کتاب کی آیات ہے، یہ کسی کے اپنی مرضی کا قول نہیں ہے، کسی عالم کی بات نہیں ہے کہ قبول بھی کر لی رد بھی کر لی، یہ اللہ کی آیات ہیں۔ جو ان کا رد کرے گا، جو ان کا انکار کرے گا، اس کے لیے اللہ نے عذاب شدید تیار کر رکھا۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ بڑا غالب اور انتقام لینے والا، اللہ رب العزت غالب ہیں، کوئی اللہ کو عاجز کرنے والا نہیں، اور انتقام لینے والے بھی ہیں، منتقم ہیں۔ اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک یہ بھی ہے المنتقم، کہ اللہ رب العزت اپنے دشمنوں سے انتقام لیتے، اور جو غالب ہو، علی کل شیء قدیر ہو، جس کا حکم چلتا ہو، جس کی پکڑ سے کوئی بھاگ نہ سکتا ہو، وہ انتقام لینے پر آئے تو پھر کوئی بچ سکتا؟ اس لیے انسان کو عاجزی کے ساتھ اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرمانبرداری کے جذبے کے ساتھ اس کتاب کو پڑھنا ہے، ہٹ درمی کے ساتھ، اور اپنے آپ کو اللہ کے مقابل لا کر نہیں پڑھنا۔ مسائل صرف یہ ہیں کہ ایک بندہ اپنے آپ کو اللہ کے مقابل لا کھڑا کرتا ہے، اور یہ بہت سنگین جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، انشاءاللہ اگلی آیات میں مزید جو احکامات ہیں وہ بیان کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔